بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکرار اور میں ہوں عمران خان۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے سابق صدر بھی ہیں اور جن پہ غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، وہ اس وقت آرمی ہاسپٹل میں موجود ہیں اور آئی سی یو میں موجود ہیں۔ وہاں پہ ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر کا بورڈ جو ہے وہ اب فیصلہ کرے گا کہ ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا، پاکستان سے باہر ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں طے پا جائیں گی، لیکن سیکیورٹی وہاں کی فوج کے حوالے ہے اور فوج کی حفاظت میں اس وقت جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب اور ان کے انتہائی قریبی ساتھیوں کو، جن سے میرا رابطہ ہو رہا ہے، ان کو بھی ابھی اندر جانے کی، ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور باہر سے اندر جانے کی اجازت عام لوگوں کو بالکل نہیں ہے۔ ان کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ ہمارے ساتھ آج کی اس تمام تر صورتحال جو صبح سے رپورٹ ہو رہی ہے، آپ کو دوبارہ سے سارا کچھ بتانا ضروری نہیں میں سمجھتا، لیکن اس ساری صورتحال میں انتہائی اہم شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، صدر ہیں مسلم لیگ کاف کے جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ ہمارے ساتھ یہاں لاہور سے اپنے گھر سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ میں سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن شروع آج کی کارروائی سے کر لیتے ہیں کہ آج ہر صورت میں مشرف صاحب کو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وہ گھر سے نکلے ہیں، عدالت جا رہے تھے، گاڑیاں مڑ جاتی ہیں، ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ آپ کا تبصرہ کیا ہے اس معاملے پہ؟ اس معاملے میں میں نے جنرل وہاں پر ڈاکٹر کیانی ان سے میں نے بات کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال تکلیف تو انہیں ضرور ہوئی ہے۔ اچھا، خطرہ نہیں ہے، لیکن جا تو وہ رہے تھے عدالت میں اور پہنچ گئے وہ ہسپتال میں۔ میں اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی یہ تو بیماری تو کسی کو بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کی توقع نہیں تھی۔ توقع تو کسی کو بھی نہیں ہوتی جی بالکل، توقع تو کسی کو بھی نہیں بیماری ہوتی۔ کی توقع تو کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی وقت کیا جو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمیشہ۔ جی اچھا، مجھے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا مجھے آپ سے ایک اور چیز پوچھنی ہے۔ تو یہ سب آپ نے بار بار فرمایا اور بھی لوگ کہتے رہے، لیکن آپ کی جو رائے ہے اس کو بڑا سند سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ آپ جو باتیں کہتے ہیں اکثر وہ سچ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے اس کیس میں، تو یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ وہ آپ نے کیوں کہا کہ ہونا کچھ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ جوڑنا میرا خیال نام مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیے میرا خیال ہے۔ اچھا، یہ جو بیماری والا معاملہ ہے یہ الگ ہے، اور جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے، وہ آپ نے کیوں کہا کہ کچھ نہیں ہونا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے اپنی عقل کے مطابق میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہونا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تو ہونا کیا ہے؟ غداری والا لفظ وہ میں تو اس کے خلاف ہوں، غداری والا لفظ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح۔ اچھا مجھے تھوڑا سا ذرا غداری کی دیکھیں جی، غدار تو وہ ہوتا ہے جو کسی دشمن کے ساتھ مل جائے۔ جی کوئی دشمن کے ساتھ مل جائے تو ایک آرمی چیف جو ہے، فوج کا سربراہ جو ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہے۔ اس کے لیے تو کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی آئین میں انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے یا اس کا متعلق اور کوئی لفظ استعمال کریں۔ میں تو اس کے خلاف ہوں کہ ایک آرمی چیف کے متعلق غداری کا ایک لفظ استعمال کیا جائے۔ آپ فرما رہے ہیں غداری کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چودھری صاحب یہ تو باقاعدہ اب تو عدالت بن گئی ہے، ججز بیٹھ گئے ہیں اور جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس کا نام ہی غداری کیس ہے۔ نہیں، میری اپنی رائے ہے، باقیوں کی اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا بالکل چودھری صاحب، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میں جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہے اور فوج کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی، حالانکہ فوج تردید کر دیتی ہے۔ منور حسن صاحب کے معاملے میں آپ کے سامنے ہے، میمو گیٹ اسکینڈل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کیری لوگر بل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، آئی ایس پی آر کی جانب سے بیانات آ جاتے ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک خاموشی ہے۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں، آپ کی فوجی کا بیان دیا نہیں، یہ فوجی کا مطلب میری کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ ایک فوجی کا مطلب بیان دے دیا بس ٹھیک ہے۔ نہیں، ویسے چودھری شجاعت صاحب کو کیا لگتا ہے کہ فوج میں مشرف صاحب کی مقبولیت ہے اسی طرح؟ فوج میں ظاہر ہے کہ ان کے لوگ وہاں پر ان کے پہنچانے والے کوئی ان کے کلیگ باقی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، عوام میں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے جس چیز کا کہا کہ جھوٹ بولنے والا وہ سب لوگ دنیا جھوٹ بول رہی تھی، تو میں نے سب سچ بولا کہ
سب سے مشورہ کیا گیا تھا. اسی لیے میں نے وہاں اس وقت یہ کہا, مشورہ کیا تھا, کیونکہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے ہم سے نہیں پوچھا. اچھا, آپ نے سچ بولا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ جو بیانات دے رہے ہیں اس میں جنرل صاحب کی حمایت کا تاثر مل رہا تھا. جنرل صاحب نے بھی جو بیانات دیے اس میں آپ کی حمایت وہ کر رہے تھے. تو یہ جو مشورے والی بات ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میری جنرل صاحب سے کئی سالوں پہلے ملاقات ہوئی تھی. کئی سال گزر گیا ان سے ملاقات کیے ہوئے. یہ میں نے اصولی بات کی تھی کہ جنرل صاحب کی حمایت والی بات نہیں کی تھی. اچھا, آپ ابھی اس بات پہ, اپنی بات پہ آپ تو قائم ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مشورہ کیا گیا, لیکن چوہدری صاحب جو مشورہ آپ سے کیا گیا ہے, آپ نے عدلیہ کو نکال کر ایمرجنسی لگانے کی بات کی تھی, یہ بات سچ ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں جو حالات تھے, شیرپور صاحب کا راستہ پیش آ چکا تھا, باقی یہاں پر بھی کئی واقعات پیش آ رہے تھے. لوگوں کی جان و مال سے زیادہ کون سی چیز سامنے ہے؟ آئین کس کے لیے بنا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, عوام کے لیے بنا ہوا, ملک کے لیے بنا ہوا ہے. نہیں, جو ایمرجنسی, دوسری بات یہ ہے سب سے ایمرجنسی کی جہاں تک بات ہے, تو ایمرجنسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. کن حالات میں لگائی جا سکتی ہے, کن حالات میں نہیں لگائی جا سکتی, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ایمرجنسی لگانے کا اختیار جو ہے وہ تو ہے نہیں. لیکن انہوں نے بحیثیت آرمی چیف ایمرجنسی لگائی تھی, اور باقاعدہ اس ایمرجنسی کو بعد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آئین کو توڑا گیا ہے. توڑنے والا کوئی کام تو نہیں, توڑنے والی بات تو نہیں تھی میں نے. آئین کو اچھا, آپ کی بات مانی کیوں نہیں مشرف صاحب نے اس وقت؟ کیا پریشر تھا ان کے اوپر, یا وہ خود نہیں چاہ رہے تھے کہ عدلیہ کو ایکسکلوڈ کر کے ایمرجنسی لگاتے؟ بس اس وقت مشورہ دیا ہوگا ہمارے دوستوں نے, اس طرح پوری عدلیہ کو ساتھ لے لیا. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے نا جی. لیکن اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا تھا ایمرجنسی لگانے کا, اور وہ لوگ آج موجود ہیں. ساری مشورہ کون سا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک اور چیز سر, کہ اگر مشرف صاحب کو علاج کے لیے باہر ملک جانا پڑتا ہے, پاکستان میں اکثر لیڈر علاج کے لیے باہر جاتے ہیں, اور پاکستان میں ان کو معیاری علاج نہیں ملتا, ان کو لگتا ہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے. اگر مشرف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانا پڑے تو آپ کے خیال میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے, یا ان کو جانے دینا چاہیے؟ نہیں, خدا نہ کرے جانا پڑے. ابھی پاکستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ بڑے لائق ڈاکٹر ہیں, ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا, نہیں, اگر علاج کے لیے مشرف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو اس کیس کا پھر کیا مستقبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ کوئی ہے مستقبل اس کا؟ یہ تو بات یہ ہے, ابھی خطرے سے باہر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے باہر جانے والی. اچھا, خطرے سے باہر ہے. آپ کی جو بات ہوئی ہے ڈاکٹر کیانی صاحب سے, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل صاحب خطرے سے باہر ہے, اور ان کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ کوئی باہر بھیجنے کا ہو, ان کو بھیجنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی ناظرین ہمیں اطلاع ملی ہے, بالکل میں یہ اطلاع آپ سے دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں. چودھری شجاعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, اور ڈاکٹر کیانی ہے وہاں پہ, انہوں نے بتایا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کو کہ پرویز مشرف صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہے, اور ان کے مطابق ابھی ان کو باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو بعد میں جو ڈاکٹر کا بورڈ ہے وہ بعد میں چیزیں آگے بڑھیں گی, تب پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اب اس کیس کے اندر آپ کو لگتا ہے چودھری صاحب کہ کچھ اور نکلے گا اس میں سے, کچھ اس کا کوئی حاصل ہوگا اس کیس کا مستقبل میں؟ اور نکلے گا کیا مطلب؟ برابری کرانی ہے کسی چیز کی, کیس کے بعد نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی واردات کی ہو اور برامدگی کرانی ہو تو پھر کیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اچھا, لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں نا اصل میں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, اب وہ بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بیان کی جا رہی ہے. ان کا ہوگا ان کی ہوگی اپنا انفارمیشن, میں نے اپنی انفارمیشن آپ کو. ٹھیک ہے, آپ اپنی انفارمیشن بھی بتا رہے ہیں, میں نے ایک چیز آپ سے اور پوچھنی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب. آپ مشرف صاحب کو بہت اچھی طرح پہلے ملتے رہے ہیں, ان کو جانتے ہیں, آپ کی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, آپ کا تجربہ بھی خاصا ہے پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے. مشرف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بہانہ کریں گے, جس طرح کی شمید ہے, جس طرح کے لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ کوئی بہانہ کریں یا ہسپتال میں چلے جائیں, یا وہ دلیر آدمی ہے وہ سامنا کریں گے جس طرح وہ خود کہتے رہے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میرا اس مسئلے کے اوپر اتنا زیادہ اپنے وقت لے لیا ہے, یہ جو ملک کے باقی مسائل ہیں اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے.
جو مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، بے روزگاری جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اسی لیے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ کیس شروع اس لیے کیا گیا تاکہ دوسری تمام چیزوں سے توجہ ہٹائی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا زرداری صاحب نے بھی ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا اپنے دماغی پرابلم کے حوالے سے، تو یہاں پہ بھی کوئی سرٹیفکیٹ اگر آ جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ کے خیال میں جوڑا نہیں جا سکتا، بالکل یہ ایک الگ قسم کا کیس ہے؟ نہیں، اچھا ایک تاثر اور آ رہا ہے، تفصیلات میں جانے، اچھا ٹھیک ہے، ایک تاثر اور آ رہا ہے چوہدری صاحب، تاثر یہ آ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی۔ ڈیل کس چیز کی؟ تاثر آ رہا ہے ایک، اور لوگ اس پہ بات کریں کہ ڈیل ہو گئی ہے حکومت میں اور مشرف صاحب نے کہ ان کو بیرون ملک بھیج دیا جائے گا، ایسا ممکن ہے یا کچھ ایسا؟ کوئی ڈیل کا کاغذ میرے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی میں نے دیکھا، نہ ہی مجھے پتا ہے۔ نہیں، آپ کا تجربہ تو کسی سے میچ نہیں کرتا نا؟ تجربہ کیافوں کو بدل تجربہ ہوتا نا۔ جی اچھا، خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے پیچھے فوج ہے، آپ کو اتفاق ہے اس رائے سے ان کی؟ فوج تو سارے پاکستانیوں کے پیچھے ہے، جو پاکستانی مقبول پاکستانی ہے اس کے پیچھے فوج ہے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سویلین ہو۔ اچھا، یہ ایک اور شکایت بار بار کی جا رہی ہے مشرف صاحب کے وکلاء کی جانب سے، اور کہ یہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی انتقام نہیں لیا جا رہا، قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیس تو سیاسی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیس جو ہے نا یہ سیاسی کیس ہے، کوئی قانونی کیس میں قانون کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی کیس ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس موقع کے اوپر۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ آج کل ڈاکومنٹ بھی غائب ہو رہے ہیں، چوہدری صاحب ذرا ان پہ بھی ایک دو چیزیں آپ سے میں نے اور بھی پوچھنی ہے۔ آج کل ڈاکومنٹ غائب ہو رہے ہیں، اصغر خان کیس کا ڈاکومنٹ غائب ہو گیا، ایک اس کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ ڈاکومنٹ جو غائب ہو رہے ہیں یہ ذمہ داری پھر کس پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کا آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟ مجھے نہیں پتا کون سے ڈاکومنٹ غائب ہو گئے۔ اچھا، آپ کو اس حوالے سے نہیں ہے؟ سعودی شہزادے پاکستان آ رہے ہیں، وزیر خارجہ ہیں ان کے سعودی عرب کے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور کوئی ایجنڈا طے نہیں ہے ان کے آنے کا ابھی تک؟ فی الحال کوئی چیز انہوں نے ہو سکتا شکار کھیلنے آ رہے ہیں، ہو سکتا شکار کھیلنے آ رہے ہوں، جیسے خلیفہ آئے ہوئے ہیں یہاں سے، کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں، کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں، اتنا تو ہمیں پتا چل گیا ہے۔ چلو پتہ چل جائے گا، پیغام لے کے آ رہے ہیں تو پیغام کو مل جائے گا، جن کو دینا ہے ہم دے دیں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو مشرف صاحب اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، ناظرین دوبارہ آپ کو بتا دیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمیں بھی بتایا ہے کہ ان کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر کیانی وہاں پہ کوئی ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو یہ بتایا ہے کہ مشرف صاحب کی حالت بہتر ہے، خطرے سے باہر ہیں وہ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی، باہر علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے چودھری شجاعت صاحب سے اور انہوں نے اپنی رائے دی ہے اس سارے معاملے پہ۔ چودھری صاحب ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ لال مسجد والے معاملے پہ آپ لوگوں کا ایک بنیادی اختلاف تھا، آج اتنی حمایت ہو گئی آپس میں، وہ آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک اختلاف بدستور موجود ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے کہ ہم ان کی حمایت کر بالکل بات غلط ہے۔ جو میرا پہلے جو میری رائے تھی، جو میں نے کہا تھا لال مسجد کے متعلق، اب بھی میری رائے وہی ہے، وہ ان کی غلطی تھی، وہ اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں میرا موقف وہی ہے جو میرا موقف پہلے تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، فوجی عدالت کے حوالے سے اب اگر یہ کیس جو ہے یہ پہلے آرمی چیف ہے، ان کو لے جایا جا رہا ہے، سول عدالت کے سامنے یہ پیش ہوں گے اگر ہوں گے تو فوجی عدالت میں اس کیس کو سننے کے حوالے سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالت میں سنا جائے، تو چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ وکلا حضرات کا یہ خیال ہے، جو ان کے وکلا ہیں ان سے میری بھی بات ہوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ یہاں پر چلنا ہی نہیں چاہیے، اور نہیں چل سکتا، یہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے، یہ وکلا کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا کبھی بھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ سول عدالت میں پیش نہیں ہوگا اگر یہ کیس اپنے انجام کو نہیں پہنچتا تو؟ نہیں، یہ ان کا موقف ہے، عدالت مانتی ہے نہیں مانتی، یا ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ میں کوئی قانونی ماہر تو ہے نہیں کہ میں بتا سکوں۔ جی ٹھیک ہے۔ ناظرین، چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، ایک بریک ہمیں لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مخدوم امین فہیم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سابق وزیر ہیں،
رانا تنویر حسین صاحب وفاقی وزیر مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور دیگر مہمان ہوں گے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے. لیکن ایک خبر ہے ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنے ذرائع سے معلوم کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی وہاں پہ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جہاں مشرف صاحب کا علاج کیا جا رہا ہے, اور ملٹری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے ان کو یہ بتایا ہے, ڈاکٹر کیا نہیں انہوں نے نام لیا غالباً, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ مشرف صاحب کی حالت اب بہتر ہے اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے مطابق انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سے چند ماہ پہلے الیکشن جب ہو رہے تھے پاکستان میں تو الیکشن کمپین کے دوران میں نے میاں نواز شریف صاحب سے ایک سوال کیا تھا, اور زمین سے ہم کئی 100 فٹ کی بلندی پہ تھے اور وہاں پہ ہزاروں فٹ کی بلندی پہ تھے, وہاں پہ ہم نے میاں صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور میاں صاحب نے اس کا ایک جواب دیا تھا. آج کے دن کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ جو جواب تھا وہ آپ سن لیں, اور میں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ابھی ایک دو چیزیں اور پوچھنی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا ذرا رانا صاحب کو سنوائیے, پھر آگے چلتے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور بات چل رہی ہے ان کو باہر واپس بھجوانے کی, یہ پاسبل ہے, یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ ضلع بدن کر دیا جائے؟ پاکستان نے جو سفر کیا ہے اتنا عرصہ, اور مشرف صاحب کے ماشاء اللہ ایک بھی دو لگے ہیں, اور پھر ان کو انڈیمنٹی بھی نہیں ملی. ایسے کاموں کے بعد انڈیمنٹی مل جانا یا حاصل کرنا مجھے اس کی بھی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آئین توڑا, پاکستان کو زخم لگائے, آئین کو زخم لگائے, لا کو زخم لگائے, پارلیمنٹ توڑی, عدلیہ کو زخم لگائے, عدلیہ توڑی. ایسے بندے کو آپ ایسے جانے دیں کہ اسکاٹ فری نہیں جانے دینا. اگر میاں صاحب آتے ہیں تو نہیں جانے چاہیے. اگر ان کی والدہ صاحب بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو پاکستان لایا جائے, یہاں آ کے علاج کریں. کیوں جانے دیں, کس لیے جانے دیں؟ میں تو اپنی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرتا, لیکن یہ پاکستان کی بات ہے. اگر پاکستان میں ہم نے آئندہ بھی جو ہے نا وہ مارشل لاؤں کا راستہ روکنا ہے تو پھر احتساب ہونا چاہیے. اگر آئندہ ماشاء اللہ کا راستہ روکنا ہے تو احتساب ہونا چاہیے. کیوں جانے دیں, کس لیے جانے دیں, ایسے کیسے جانے دیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا. تو یہ کہنے کے بعد ان کی حکومت آ گئی, وہ کہنے میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب اس پہ کوئی تبصرہ فرما دیں. وہ جو انتقامی کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, یہ سیاست ہے, اس کا کوئی قانون اور آئین سے تعلق نہیں ہے, آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیں جی, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. وہ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. ہر آدمی کو رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. ابھی رانا صاحب سے آپ بات کر رہے تھے, وہ اپنی بات کریں گے, اس میں کیا آ جائے. نہیں, ابھی جو میں نے سنوایا وہ میاں نواز شریف صاحب سے, چوہدری صاحب یہ جو ابھی میں نے سنوایا یہ میں میاں نواز شریف صاحب سے بات کر رہا تھا. میں سن رہا تھا جی. یہ 26 اپریل کو ہم نے ان سے بات کی تھی, اور اس میں جو انہوں نے کہا تھا وہ اپنے لوگوں کو سنوایا کہ ایسے نہیں جانے دیں گے, ان کی والدہ کو پاکستان لائیں گے, ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. لیکن اب صورتحال مختلف ہے, اگر ان کو جانا بھی پڑا علاج کے لیے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا کہتی ہے. ابھی حکومتی نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ کیا یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ آپ نے مہنگائی پہ APC کا بھی کہا ہوا ہے. نہیں, یہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ جو ہے اصل مہنگائی کا ہے, جس کو مطلب میں نے کہہ رکھا ہے, اور اس کا جواب بھی مجھے مل چکا ہے کہ میں نے کہا سارے مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ مہنگائی دور کس طرح کی جائے, اس کے اوپر کانفرنس بلائی جائے. اگر طالبان کے متعلق کانفرنس بلائی جا سکتی ہے تو اس کے متعلق کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے. تو اس مسئلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے میں صرف الجھایا جا رہا ہے, سب کو انگیج کیا جا رہا ہے اس میں سے, کیونکہ آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہونا کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہونا کچھ نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھنا آدھا گھنٹہ لگایا نا, اس گھنٹے میں آپ کو دوسری بات کر رہے تھے, کوئی مہنگائی کی, بے روزگاری کی. یہ باتیں ہو جائیں تو زیادہ مناسب رہے گا نا. ان چیزوں پہ بات یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے لیے تو ایک نیوز چلیے آپ کو بھی بنتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن زیادہ توجہ اب عوام کو, ہمیں لوگوں کو, سیاستدانوں کو اس طرف دینی چاہیے, عوام کی طرف دینی چاہیے. لیکن دیکھیے چودھری صاحب, آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے, آپ خود سامنے آئے ہیں, آپ نے آ کر اس موقع پر سچ بولا ہے جب لوگ چپ تھے. تو آپ کے مطابق آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. تو کیا اگر آپ کو عدالت بلاتی ہے یا آپ کو اس کیس کے اندر بلوایا جاتا ہے تو آپ جا کر پیش ہوں گے, بتائیں گے ساری چیزیں؟
ظاہر ہے میں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ آپ کے سامنے رائے لی گئی تھی تو کس نے رائے دی تھی؟ سب نے رائے دی تھی. تو پھر تو چودھری صاحب یہ تو پھر بہت سارے لوگ آ جائیں گے اس میں. ظاہر ہے. اچھا شوکت عزیز کے خط کے حوالے سے اور چودھری صاحب کچھ شوکت عزیز صاحب سے کوئی رابطہ کچھ پتا چل رہا ہے ان کا؟ وہ کدھر ہے؟ بیرون ملک تو وہ ہے لیکن ان سے کوئی رابطہ اس بارے میں ان کی کوئی رائے کچھ کوئی رابطہ آپ لوگوں کا؟ اس رابطے میں رائے اس کے لیے رائے تو نہیں لی گئی لیکن ملاقات رہتی ہے ان سے. جب میں لندن جاتا ہوں تو ملاقات رہتی ہے ان سے. اچھا مشرف صاحب کہتے ہیں انہوں نے تھا. چودھری صاحب آپ نے وہ خط پڑھا ہے یا اس کے بارے میں اس کے مندرجات آپ جانتے ہیں خط کے؟ نہیں میں نہیں پڑھا. اچھا جی ناظرین ہمارے ساتھ چودھری شجاع حسین صاحب موجود تھے. ان سے ہم بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت عزیز صاحب سے رابطہ رہتا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن ابھی ان کی بات ہوئی ہے ڈاکٹر جنرل کیانی صاحب سے اور انہوں نے مشرف صاحب کی صورتحال بہتر بتائی ہے. اب چلتے ہیں اپنے باقی پینلسٹ کی طرف, ان سے بات کرتے ہیں. رانا تنویر حسین صاحب, ابھی میں سنوا رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو, آپ نے سنا ہوگا. میاں صاحب نے کہا ایسے کیسے جانے دیں گے, ان کی والدہ کو پاکستان لے کر آئیں گے, ان کا علاج ہوگا پاکستان میں اور ہم نے یہ راستہ بند کرنا ہے مارشاء اللہ کا. اب اگر جانا پڑا مشرف صاحب کو علاج کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ علاج کے لیے حکومت اجازت دے دے گی ان کو باہر جانے کی؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے اسپیسیفک کوشچن کیا ہے کہ وہ جانے کی اجازت دے گی یا نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو جو ایک کیس ہے ان کا مقدمہ ہے وہ ایک عدالت میں ہے جو کانسٹیچیوٹ کی گئی ہے, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کانسٹیچیوٹ کی ہے, 3 ججز ہیں. تو اس پہ اب تو ٹوٹل یہ جورسڈکشن بنتی ہے عدالت کی کہ وہ ان کی میڈیکل رپورٹس پہ یا جو بورڈ بنتے ہیں ان کی رپورٹس پہ وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں, وہ کیا اس کو اجازت دیتے ہیں. پیشی سے استثنا تو انہیں مل گیا دیتے ہیں تو جی پیشی سے استثنا تو انہیں مل گیا ہے عدالت میں, پیشی کے حوالے سے تو ان کو ریلیف مل گیا آج. نہیں وہ تو نیچرلی آج وہ جب جا رہے تھے تو وہ جو عدالت کی بجائے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا تو وہاں پہ جس طرح کا ایک سین تھا یا سما تھا یا جو خبریں آ رہی تھی تو عدالت بھی دیکھیں وہ بھی انسان ہے, بیٹھے وہاں وہ بھی اس پہ توجہ دیتے ہیں. جو انسانی پہلو ہے وہ عدالت کے زیر غور ہوتا ہے ہر وقت. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کی جو ان کو ایگزامپشن ملی ہے, اسے استثناء ملا ہے حاضری سے, وہ کوئی اتنی بات نہیں. منڈے کو پھر ڈیٹ ہے, اگر اس وقت ان کی حالت بہتر ہوتی ہے جو ابھی چوئی صاحب بتا رہے تھے, خطرے سے باہر ہیں اور باہر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے, اپنا کیس سیریسلی اس کو اپنے ڈیفنس میں آنا چاہیے. جو ان کے پاس کوئی بات اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بڑے اچھے ججز ہیں اور رینونڈ, اور ایک ان کا نام ہے, ایک ان کی ریپوٹیشن ہے, تو اس کو اس طرح میرا حل نہیں لینا چاہیے جس طرح وہ کہا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں مجھے عدالت سے انصاف ملے گا, کبھی کہتے ہیں مجھے یہ عدالت نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں عدالت کی بات کرتے ہیں. ایک کو اگر وہ نیوز اپڈیٹ کا وقت ہو گیا سر, اور نیوز اپڈیٹ کا انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری باتیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. جو ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امین فہیم صاحب بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کچھ اور رنگ دیا ہے, انہوں نے اس کے بارے میں کچھ اور کہا ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. چودھری شجاع حسین صاحب نے ایک دو اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, اس کو انتقامی کارروائی بھی انہوں نے قرار دیا ہے. انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی رائے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کی حالت بہتر ہے. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قمرالزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق. قمرالزمان کائرہ صاحب, پیپلز پارٹی اتنی شاکی کیوں ہے؟ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مشرف صاحب بیمار نہیں ہیں, کوئی اور ڈپریشن تھی یا پریشانی تھی جس میں وہ اسپتال پہنچ گئے ہیں, اور جو بیماری بتائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. دیکھیے بلاول صاحب کے ٹویٹ کے 2 حصے ہیں. ایک میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ان کا اپنا اوریجنل ٹویٹ ہے, ان کا میسج ہے, اور دوسرا کسی اور کے میسج کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا جس طرح اس کا اس میڈیم کا ہوتا ہے, تو اس کو ٹوٹل ان کا بیان بنا دیا گیا ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ, کیونکہ اس ملک کے اندر سازشیں بات ہوتی رہی ہے, ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. اس ملک کے اندر حکمرانوں کو لے جایا بھی گیا, گنہگاروں کو جو اس وقت کی حکومتوں کو مطلوب تھے ان کو نکالا بھی گیا, نکلنے کے راستے عدالتوں نے بھی دیے, حکومتوں نے بھی دیے, کہ ہوتا رہا, فورن انٹرونشن بھی ہوتی رہی.
تو یہ ایک اسپیکولیشن ہے جو میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, آپ کے پروگرام سے بھی باتیں ہو رہی ہے. تو اسپیکولیشن کے اوپر بیس بہت ساری باتیں, جب تک حقائق سامنے نہ آ جائے اٹس آل اسپیکولیٹو. ابھی کسی کے پاس کوئی اسپیکولیشن بات تو نہیں ہے. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن سر ہم دودھ کے جلے ہیں اس لیے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پی رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. میں نے وہی کہا نا کہ ماضی کی ایک تاریخ کے لوگ بڑے محتاط ہیں. ہاں بالکل محتاط رہنا چاہیے. اور اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ پہنچ گئے ہیں لاہور, میرا رستے میں ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی بھی. خالد رانجھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی آواز آ رہی جی. خالد رانجھا صاحب, یہ مشرف صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے پہلے سے. تو یہ جو باہر جانے کی باتیں ہو رہی تھی, یہ جو ڈیل کے تاثرات آ رہے تھے, ان پہ آپ کا اب کیا تبصرہ ہے اس وقت؟ نہیں, اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے تو پھر باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اور انہیں جانا بھی نہیں چاہیے. ان کا موٹو ہے میں فیس کر دوں گا تو فیس کرنا چاہیے. نہیں, یہ جو اب تاثر آ رہا ہے کہ شاید عدالت میں پیش نہیں ہونا تھا اس لیے ہاسپٹل پہنچ گئے, یہ میرا خیال ہے کسی کی یہ کم ظرفی کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نصیب دے, یہ عارضہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اگر ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو پیر والے دن وہ عدالت میں پیش ہوں گے. بالکل پیش ہوں گے, پیر کو عدالت میں پیش ہوں گے. کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اسپتال سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ایک ورلڈ ہاسپٹل ہے, اور جو بھی ان کی رائے ہوگی وہ بڑی مستند ہوگی اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. قمرالزمان قاہرہ صاحب, اتنا سادہ ہے سارا کچھ جتنا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو جنرل مشرف کے ٹرائل کے لیے اس کے فارغ کے ٹرائل ہونا چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں 99 سے ہونا چاہیے. ان کا اپنا ٹرائل فیس کرنا چاہیے. یہ آپ کے وہ بیمار ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, انسان ہے, وہ سنی ہے, بات کرتے کرتے بیمار ہو جائے, یہ تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کون کب کس وقت کہاں بیمار ہو گیا. میں نے کہا نا اسپیکولیشن ضرور ہے. یہ بات کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے ہیں, خیال ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے, کیونکہ جنرل مشرف اس سے پہلے سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ عدالت کو انتخاب کریں. تو جو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی بعض اوقات بلین ٹیکٹکس ہوتے ہیں, میں نے پھر نہیں کہوں گا کہ دس از آل اسپیکولیٹو, کہ بلین ٹیکٹکس ہوتے ہیں, وہ شاید جو آج فرد جرم عائد ہونی ہے, لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی فرد جرم روکنے کی وجہ سے, کیونکہ اس سے جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتی ٹرائل آگے نہیں بڑھے گا, تو فرد جرم میں ڈیلے جب تک رہے گا, کیس رکا رہے گا, شاید اس حوالے سے کوئی باتیں کی جا رہی ہیں. تو دس از آل اسپیکولیٹو. اگر وہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اپنا ٹرائل فیس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اور بات ہوتی ہے اور کسی کمپرومائز کی صورت میں وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کے لیے, عدالتی نظام کے لیے, ہم سب کے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا. میرا خیال ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو اپنا ٹرائل فیس کرنا چاہیے. اور چودھری شجاعت صاحب جو خود انہوں نے باتیں کہی ہیں, حالانکہ انہیں عدالت کی طرف سے نہیں بلایا گیا اور کہا گیا, بٹ انہوں نے اچھے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا بالکل اگر مجھے بلایا گیا تو ہم سب اس میں شامل ہوں گے, ان کے جو ٹرائل ہے اس میں شامل ہونے کو تیار ہوں گے, ان کے لیے گواہی ہے جو بھی صورت ہوگی. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. چودھری تنویر صاحب, رانا تنویر صاحب, پھر واپس ساری چیزیں آپ لوگوں کی طرف آ جاتی ہیں کیونکہ حکومت آپ کی ہے. میں دوبارہ آپ سے وہی سوال کروں گا, مسلم لیگ نون کا, وفاقی حکومت کا, اس کے بارے میں کوئی رائے, کوئی تاثر, کوئی بیان, کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی کلیئرٹی آپ کلیئر کریں تھوڑا سا کہ آج کے اس سارے ایونٹ کو مشرف صاحب نکلے, عدالت جا رہے تھے, راستے سے گاڑیاں مڑی, ہسپتال پہنچ گئیں, آپ لوگوں کو لگتا کیا ہے, تھوڑا سا کلیئر کریں نا, آپ کی لائن کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے بار بار صبح سے کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اگر وہ بیمار ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اب رانجھا صاحب بھی نے بات کی, میں ڈاکٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدالت کا مسئلہ ہے, اور اگر بیماری کا مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے, جس طرح ایک پروسیجر ہے لا میں بھی دیا ہوا ہے. تو یہ عدالت کے پاس ابھی یہ سارے اختیارات ہیں کہ وہ ان کو استثناء دیتے ہیں, وہ ان کو باہر جانے کی اگر ضرورت ہو کوئی, وہ بورڈ باندھتے ہیں, وہ سارا ایک پروسیجر ہے. تو اس میں گورنمنٹ تو ایک کمپلیننٹ ہے, اس نے ایک استغاثہ دائر کر دیا, اب تو سارا بال جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے, وہ جو بھی ان کے احکامات ہوں گے, جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے ہم اور اس کے مطابق چلیں گے. اس لیے گورنمنٹ کو بار بار کہنا کہ گورنمنٹ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے, گورنمنٹ تو ایک کمپلینٹ تھی ادھر دائر کر دی,
اور وہ اب کورٹ جو ہے وہ ایک ٹرائل شروع ہے، اس پہ باقی بات رہی اگر وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر میں کہتا ہوں صحت دے، تو ان کو فیس کرنا چاہیے اور اپنے ڈیفینس میں سعودی شہزادہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ سعودیہ کے تھرو ہی پہلے بھی ڈیل ہوئی تھی جب میاں صاحب باہر گئے تھے، یہ کوئی واپس عدلے کا بدلہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھیں ساری باتیں ابھی وہ 1.5 مہینہ پہلے جس طرح ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، کوئی ڈگنیٹریز آتی ہیں یا جاتی ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ شام کو آ جاتے ہیں اور چلتے ہیں صبح پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ان کا پلان 1.5 مہینہ پہلے کا ہے جو ابھی ایک ان کا پروگرام ایجنڈا انہوں نے دیا نہیں ہے، عموماً ایجنڈا آ جاتا ہے، اس پہ ایجنڈا نہیں دیا انہوں نے اپنا ایجنڈا دیکھیں نا، وہ ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے میٹنگ کریں گے، فلاں سے وہ فارن منسٹر کو جو ہمارے ایڈوائزر ہیں سرتاج اسی صاحب، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، ان کی پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہے، تو یہی ہوتی ہیں جب سے باہر سے کوئی پرائم منسٹر آتے ہیں اس کی کیا میٹنگ ہوتی ہیں، پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کیس سے متعلق کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کیس کا کوئی تعلق ہے ان کی آمد سے؟ نہیں، میرا خیال ابھی یہ کورٹ میں ہے، لیکن اس کو ہر چیز ادھر لے جانا، ابھی وہ یو اے ای والے آئے 2-3 دن پہلے تو وہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ اس سلسلے میں آئے ہیں اور وہ ہر سال آتے ہیں، شکار کے لیے آتے ہیں، ہر چیز کو اس طرح رنگ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، اور یہاں ایک ٹرائل ہے کورٹ کے پاس، اور آپ کو پتا ہے کہ کورٹ ہی اجازت تب دے گی اگر باہر جانے کی ضرورت پڑی، جو بھی چوئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ضرورت باہر جانے کی، لیکن مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ دوست ممالک بغیر کہے مدد کریں گے، اس پہ بات کرنی ہے۔ ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو شکوک و شبہات ہیں، اسی لیے تو بات کر رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب سے سوال ہے میرا۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل، شبے کیے جا رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، ہر طرف سے یہ بات سنائی دے رہی ہے، آج صبح جب یہ ہوا تو عام آدمی کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ شاید ڈیل ہو گئی ہے، ان باہر چلے جائیں گے، ایسی کوئی پنجابی کوئی اردو کو پشتو، جو لوگوں کی زبان ہے لوگ اسی طرح بول رہے تھے، تو یہ گارنٹی قوم کو آپ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں ڈیل کی بات نہیں ہے، جب ایک ٹرائل ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوائے عدالت کے اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جو ابھی ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے ان کی بیماری کی، تو باہر علاج کے لیے اگر وہ جانا ان کو پڑتا ہے، جس طرح ابھی چوئی صاحب نے کہا کہ یہ ضرورت اب نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیجر ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے، ایک یہاں رول آف لا ہے، یہاں ایک قانون قاعدہ ہے، کورٹس ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اسپیکولیٹ کرنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے۔ تو اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اور اللہ نہ کرے کہ ان کو ان کی ضرورت پڑے، تو پھر اس وقت عدالت ہی مجاز ہے کہ اس پہ فیصلہ کرنے کی کہ وہ باہر علاج ان کا ضروری ہے، یا جو میڈیکل بورڈ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نہیں ہو سکتا، ان کو فلاں ملک میں یا فلاں جگہ پہ وہ بہتر فیسلٹیز ہیں، تو یہ عدالت کے پاس معاملہ ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اور ابھی وہ ایک ایسے ہاسپٹل میں ہے جو بڑا ایک اچھا ہاسپٹل ہے، ریناؤنڈ ہاسپٹل ہے، بڑے ہمارے ایکسپرٹ وہاں پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، تو وہ جو بھی اس کے جو بھی ہوگا وہ بتا دیں گے کہ ان کی صورتحال کیا ہے۔ اس لیے ابھی نیچرلی یہاں کیونکہ پاکستان میں وسپرنگ اور اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہر بات کو کنسپریسی تھیوری اور پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے کوئی اور چیز ہونا اور پردے کے پیچھے، میں سمجھتا ہوں ایک ابھی ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اوپن ہے، تو ایک بڑی صاف اور سیدھی باتیں ہیں۔ اگر کوئی اس ہاسپٹل سے ایسی کوئی چیز آتی ہے، خدا نہ کرے پھر ہم بار بار کہتے ہیں، تو پھر نیچرلی عدالت مجاز ہے۔ نہیں، وہ شکوک و شبہات اس لیے بھی رانا صاحب پیدا ہوتے ہیں نا کہ میاں صاحب ذرا گریز کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے بات کرنے پر، حالانکہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب اکثر اس پہ بات کرتے تھے، میں نے ابھی آپ کو سنوایا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ اس لیے کر رہے ہیں، میں عمران صاحب آپ کو بتا دوں اس لیے کر رہے ہیں کہ معاملہ سب جوڈس ہے، اور پرائم منسٹر کے لیول پہ پہلے بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمنٹ کیا ہے تو لہٰذا وہ انہوں نے عدالت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور کنٹمپٹ ہے، یہ ابھی اخباروں میں بھی آپ نے شاید دیکھا یہ بالکل، تو ابھی پرائم منسٹر کا ایک لیول ہے کہ وہ ایک سب جوڈس مسئلہ ہے، اس پہ کمنٹ کرنا ان کا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ہائیسٹ ایک آفس ہے، تو اس سے کوئی کمنٹ آنا جبکہ سب جوڈس مسئلہ ہے اس پہ میرا مناسب نہیں ہے۔ کارا صاحب میں آپ کے لیے وہ جملے دونوں پڑھ دیتا ہوں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے تھے، ایک تو یہ کہ کوئی دل کا عارضہ نہیں، ذہنی دباؤ کی ایک بیماری ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ایک ڈرپوک شخص نے آرمی کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ اب جو تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ناپختگی ہے، ایک شخص بیمار ہے، اسپتال پہنچا ہوا ہے،
اس کے لیے اس وقت اس طرح کے جملے مناسب نہیں ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ ساری ڈسکشن جو کر رہے ہیں اس میں دو پہلو رکھ کے سوال کر رہے ہیں. ایک پہلو آپ کر رہے ہیں ایک پہلو آپ یہ اختیار کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف بیمار ہو گئے ہیں, ان کا علاج کیسے ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ یہ اسپیکولیٹو سوال بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں, یا اس پہ کمنٹ جو آ رہے ہیں اس سے ذہنی سوال نکل رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ باہر چلے جائیں گے, کیا سعودی حکمران جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کر. تو یہ اسپیکولیٹو ہے سارا. جی ٹھیک ہے, آپ بھی اسی طرح سوال کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی ایک اینگل دیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, ابھی تو کلیئر ہے نہیں, اگر ایسا ہے تو یقیناً میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گے کہ کل کا کمانڈر بڑا اپنے آپ کو دلیر کرتا تھا, آج بڑا بزدل ثابت ہوا. اگر وہ بیمار ہے تو اللہ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ وہ ان کو آرام دے, وہ اپنا ٹرائل فیس کرے, وہ 1999 والا ٹرائل بھی فیس کرے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے, یہ جو اسپیکولیشن ہے نا, اس میں ایک بڑا دلچسپ سا ایک کوئنسیڈنس. اچھا چلیں, لیکن یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, یہ سب ایک منٹ اس طرح نہیں. جی بولیے آپ. حکمران تھا, کل کا جو حکمران تھا وہ آج قیدی ہے, اور آج کا جو حکمران ہے وہ کل قیدی تھا. سعودی حکمران ہی آئے تھے, اور جب جنرل مشرف ٹرائل کا فیصلہ ہوتا ہے اور سعودی شہزادے کا پاکستان میں دورے کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کی پالیسی کو آگے پیچھے ہی ہے. جنرل مشرف کا ٹرائل کو کل فیصلہ تو نہیں ہوا, یہ بھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہی ہوا ہے, اور وہ سعودی شہزادے کا جو پلان ہوا ہے وہ بھی پہلے اسی طرح ہوا ہے. اب یہ کوئی کوئنسیڈنس سا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بس. ہاں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا, لیکن حیدر عباس رضوی صاحب نے جو تنقید کی ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا تھا کہ یہ سیاسی ناپختگی کا ثبوت دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور اسپیکولیشن پہ بات ہو رہی ہے, میں بالکل مانتا ہوں, لیکن جہاں تک کہ ایک شخص اسپتال میں پہنچا ہوا ہے اور ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ڈرپوک آدمی نے آرمی کی وردی پہنی ہوئی تھی, یہ میں ایز اٹ از آپ کو جملہ بتا رہا ہوں, اس لیے میں نے آپ تک پہنچائی یہ بات. مجھے آپ سے کہنی ہے اور آپ کے ذریعے میڈیا سے کہنی ہے, سوال یہ ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر وہ جس طرح کی چاہے گفتگو کرے, ان کا بیٹا جو چاہے گفتگو کرے, ان کے پنجاب کے وزیر جو چاہے گفتگو کرے, کبھی میڈیا نے سیاسی ناپختگی کی باتیں نہیں کی, کبھی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر مناسب گفتگو ہے. نہیں, یہ میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ حیدر عباس رضوی صاحب کہہ رہے ہیں, MKM سے تعلق ہے. جماعت کے چیئرمین کے ایک لفظ کو پہلے اگر انہوں نے خالد صاحب کے بارے میں ایک بات کہی جو سیاسی تقریروں میں اکثر کہی جاتی ہے, ایک جملہ بھی نہیں, ایک لفظ کہا اور ٹھیک کہا, ان کا اپنا اوپینین ہے, اور اس کو ریلیٹ کیا پورے آرگومنٹ میں, انہوں نے اس کو پکڑ کے اس پہ پوری بحث شروع ہو گئی, اور اب پھر وہی کام شروع ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں, آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کے سوال میں بھی دو پہلو ہے. بالکل ٹھیک, پہلو گزاری کا ہے, دوسرا پہلو بہانے کا ہے. ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں عدالتوں میں جانے کے, انہوں نے یہی کہا ہے نا, کوئی جرم تو نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. خالد راجہ صاحب, یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان پہ تو اب پھر موقع آپ کا میں کیا لوں, مجھے یہ بتائیے کہ پیر والے دن عدالت آپ جائیں گے, اور پیر والے دن عدالت میں آپ کا موقف کیا ہوگا؟ پیر والے دن پیش ہوں گے, اور ابھی ہم یہ دو باتیں چل رہی ہیں عدالت میں, 3 باتیں چل رہی ہیں. ایک یہ کہ جو ججوں کا چناؤ ہے وہ آئینی اور قانونی لحاظ سے غلط ہے. ٹھیک ہے. جو پروسیکیوٹر ہے اس کا چناؤ غلط ہے, اور یہ جو مقدمہ ہے, یہ مس ٹرائل ہے, یہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے اور پوچھنی ہے, آپ وکیل ہیں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب کے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشرف صاحب اس سارے معاملے سے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پریشانی میں اور مصیبت میں محسوس کر رہے تھے اور اس کا وہ اندیہ دے بھی چکے ہیں, اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں, یا وہ اس کیس کو لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. جو وکلا ہائر کیے ہیں, ٹاپ لائر آف دا کنٹری انور منصور ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر دلچسپی نہ ہوتی کنٹیسٹ کرنے میں تو ان وکلا کو وہ نہ انگیج کرتے. اچھا, وہ کیس لڑیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے نکل کر نہیں جائیں گے؟ بالکل لڑیں گے میرے خیال. یہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے؟ میری اسیسمنٹ ہے, میں دل کی بات میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب, پھر آپ کی طرف وہی بات دوبارہ میں پوچھوں گا, بار بار ہمیں ایک ہی سوال آ رہا ہے, اور لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو آپ نے تو دور کر دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. تو دوبارہ کائرہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سعودی شہزادہ آ رہا ہے, اگر 1 مہینہ پہلے مشرف صاحب کے ٹرائل کی بات ہوئی تو تقریباً اسی وقت میں وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے ان کا آنا. ان دونوں چیزوں کو بالکل قطعی نہیں جوڑا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹائم والی جو بات کائرہ صاحب کر رہے ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن باقی میں نے پھر آپ کو بڑا کلیئر کیا ہے کہ گورنمنٹ, دیکھیں گورنمنٹ کو وڈرا نہیں کر رہی کیس,
گورنمنٹ ایک اگر استغاثہ پیش کرتی ہے تو ایک لا میں ہے یہ اسپیشل، کیونکہ ایک لا ہے اس کا، مجھے رانجھا صاحب کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کوئی کیس بھی کسی وقت وڈرا کر سکتی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں کوئی گورنمنٹ وڈرا نہیں کر رہی. جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ کیس وڈرا نہیں کر رہی. رانا صاحب ابھی ہمیں یہ بتا رہے تھے، اور گورنمنٹ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ناظرین ایک اور خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوں، آپ ایکسپریس نیوز دیکھنا چاہیں تو یہ نیچے آپ کو اس وقت ایڈریس نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ایکسپریس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.